السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دین تو رحمانیت ہے، نفسانیت نہیں۔ مولانا عبدالرحمن صاحب کا بہت ہی زبردست بیان، ماشاء اللہ۔ اس لیے آپ نے ان اعمال میں پوری امت کے لگانے کے لیے دو میدان تجویز فرمائے۔ ایک نقل و حرکت کا کہ امت پھرے دنیا میں اور اپنی جان اور مال کو لے کر پھرے۔ کیا کرتی ہوئی پھرے؟ صرف پھرنا پھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پھرنا دعوت کے ساتھ پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پھرنا، اللہ کے تعارف کراتے ہوئے پھرنا، دین کو سیکھتے ہوئے پھرنا اور دین کو سکھاتے ہوئے پھرنا، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرنا اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرنا۔ ایک میدان تجویز کیا نقل و حرکت کا کہ امت نقل و حرکت کرے۔ مکی زندگی میں انفرادی نقل و حرکت ہے اور مدنی زندگی میں اجتماعی نقل و حرکت ہے۔ آپ 25 سے زیادہ سفر آپ نے فرمائے اور اپنے صحابہ سے تقریباً بے سر و سامانی میں 150 سفر کرائے۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ پوری سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، کپڑوں کی کمی اتنی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں کہ سطر کھل نہ جائے، سواریوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، پیر پھٹ گئے چتڑے باندھ کر کے چل رہے ہیں۔ پانی کی اتنی کمی ہے کہ اونٹ کی اوج نچوڑ کر کے اپنے گلوں کو تر کیا ہے۔ اس بے سر و سامانی میں اجتماعی نقل و حرکت کے لیے آپ نے صحابہ کو 150 مرتبہ مدینہ چھڑایا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ایک نقل و حرکت پوری امت کے لیے کہ امت پھرے، اور کہاں پھرے؟ کہا پورے عالم میں پھرے، جہاں تک پھر سکتے پھرے۔ اور کیسے پھرے؟ فرمایا دعوت دیتے ہوئے پھرے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے اور اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق پر لگاتے ہوئے دنیا میں پھرے۔ ایک نقل و حرکت میدان تجویز کیا، لیکن پوری زندگی آدمی نہیں پھر سکتا۔ اللہ ہی نے ماں باپ کی ذمہ داری دی ہے، اللہ ہی نے بیوی بچوں کی ذمہ داری دیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کمانا بھی پڑے گا، لگنا بھی پڑے گا، خرچ کرنا بھی پڑے گا اور کمانا بھی پڑے گا اور اس کو پورا کرنے کے لیے وقت بھی دینا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیشہ آدمی پھر نہیں سکتا۔ اس لیے زندگی بھر ملنگ بننے کی دعوت نہیں ہے دین میں۔ ہمارے دین میں ملنگ بننا نہیں ہے کہ بھئی سب چھوڑ چھاڑ کر کے کونے میں پکڑو اور بستر اٹھا کر پھرتے رہو، کہ اس کی کوئی تشکیل نہیں ہماری تبلیغ میں۔ اس لیے کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر دنیا کے کمانے میں لگاؤ حلال حرام سے۔ فرمایا اس کی بھی گنجائش نہیں۔ تو آپ پھریں گے، پھر کر آپ واپس آئیں گے۔ تو واپس جب آئیں گے اور آپ اللہ کے راستے میں پھریں گے تو پھرنے کے زمانے میں مسجد کا ماحول آپ کو ملے گا اور مسجد میں اعمال نبوت میں آپ مشغول رہیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر میں اللہ کے دین پر چلنے کی طاقت بھی پیدا کریں گے اور آپ کا فکر بھی اللہ کے راستے میں پھرنے کی وجہ سے بدلیں گے۔ لیکن جب آپ واپس آئیں گے اور واپس آنے کے بعد میں اپنے گھر اور مقام پر آپ کو یہ ماحول نہیں ملے گا اور یہ اعمال بھی نہیں ملیں گے، تو ماحول سے متاثر ہو کر کوئی خوبی زندگی میں آئی ہے یا ماحول کی بگاڑ کی وجہ سے وہ خوبی آہستہ آہستہ یا تو کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ماحول کا اثر میں نے بتایا ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہے۔ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، آپ نے تندور میں ڈالا تو پہلے ٹھنڈا تھا اور کالا تھا، اب تندور میں یہ لال ہو گیا اور یہ گرم ہو گیا۔ اب آپ اس کو ٹھنڈی جگہ میں رکھیں گے 2-4 گھنٹے کے لیے تو کیا ہوگا؟ اس لوہے کے ٹکڑے کا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور کالا بھی ہو جائے گا، اپنی اصلیت پر لوٹ جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تندور سے نکال کر دوسرے تندور میں آپ رکھ دو، اور دوسرا تندور جو ہے وہ مقامی کام ہے، جب مقامی کام میں آدمی اپنے آپ کو لگا دے گا واپس آنے کے بعد میں اور ماحول کے بنانے کی محنت میں لگ جائے گا اور اعمال کو زندہ کرنے کی محنت میں لگ جائے گا، تو یہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور یہ کالا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو ترقی نکلنے کے زمانے میں ہوتی تھی وہی ترقی اس کو مقام پر ہوتی رہے گی، بلکہ زیادہ ہوگی اس کی ترقی۔ اور جہاں آپ نے ایئرپورٹ چھوڑ دیا، اب نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ نہیں ہے، یا تو مسجد کی چھت ہے یا مسجد کا فرش ہے، لیکن مقام پر تو سارے تقاضے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، گھر کاروبار بھی ہے، کسی کو لینا بھی ہے، کسی کو دینا بھی ہے۔ تو اس مقام پر رہتے ہوئے
ان अमाल में का लगना, उसमें ज्यादा मुजाहदा है। जब आप उस मुजाहदे के साथ इन अमाल में लगेंगे तो जो तरक्की अल्लाह के रास्ते में हो रही थी उससे ज्यादा तरक्की आपकी मकाम पर भी होगी, इसलिए कि तरक्की मुजाहदे की बकदर होती है। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, जिस तरह हमने मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की ये प्यारी कारगुजारी सुनी जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी कारगुजारी और अच्छी बातें बयान की गई है, तो इससे हमें बहुत ही इस्तेफ़ादा होना चाहिए और अपने आखिरत के लिए काम करना चाहिए और दीन का काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी आखिरत की भलाई है। जिस तरह हम सुबह शाम अपने लिए रोज़ी कमाते हैं और हर चीज़ को टाइम देते हैं, इसी तरह हमें अपने दीन को भी टाइम देना चाहिए और बर वक़्त 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए और तालीमी शोबों में, दीनी तालीमी शोबों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसी में हमारी आखिरत की भलाई है, क्योंकि ये दुनिया तूफ़ानी है, यहाँ पे कुछ काम नहीं आने वाला। तो इससे अच्छा है कि हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें बाजुमात और दीनी हलकों के साथ, तबलीगी जमातों के साथ टाइम लगाएं, स्पेंड करें, तो इसी में हमारी आखिरत की भलाई होगी। और 5 वक़्त की नमाज़ बाकायदगी से बाजुमात पढ़नी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। जज़ाकल्लाह।